پھر آگے مولانا روم لکھتے ہیں، عشق زندہ در روانو در بسر، یہ اگلے شعر ہیں، ہر دم باشد ز غنچہ تازہ تر۔ یہ آج کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اے طالب زندہ محبوب سے عشق کر، عشق زندہ در روانو در بسر، جو حی و قیوم ہے، جو زندہ محبوب ہے، اس سے عشق کر، ہر دم باشد ز غنچہ تازہ تر۔ اگر زندہ محبوب سے، جو دائمی زندہ سے عشق کرے گا تو ہر دم تیری جان میں اور تیری بینائی میں ایک غنچے سے بڑھ کر تازگی رکھے گا۔ اگر زندہ محبوب سے عشق کرے گا تو ہر دم تیری جان اور تیری نظر میں، تیری نگاہ میں جو توانائی اور زیبائی اور تازگی بخشے گا زندہ محبوب کا عشق، وہ غنچے کی تازگی سے بھی کہیں بڑھ کے ہوگا۔ یہ مثال کیوں دی؟ اس لیے دی کہ وہ فرماتے ہیں کہ فانی محبوب سے عشق کرو گے میرے عاشقو، طالبو، فانی محبوب سے، اس محبوب سے عشق کرو گے جس محبوب نے خود فنا ہونا ہے، تو عشق بھی فنا ہو جائے گا اور تمہاری تازگی بھی فنا ہو جائے گی۔ فانی محبوب کا عشق تمہیں تازگی میں کبھی دوام نہیں دے سکتا، تمہاری تازگی کو ہمیشہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس محبوب سے عشق کرو جو ابدی ہے، جو حی و قیوم ہے، جس پر فنا نہیں، اس کے باعث اس کے عشق میں بھی فنا نہ ہوگی، اور جس کے عشق میں فنا نہیں ہوگی اس کی تازگی پر بھی فنا نہیں ہوگی۔ ہر دم اس محبوب سے عشق کرو گے تو تمہارے قلب و باطن پر بہار رہے گی، کبھی موسم خزاں نہیں آئے گا۔ یہاں مولانا روم نے غنچہ، غنچہ سے زیادہ تازگی، غنچہ کا لفظ یوز کیا ہے، اور بڑی ایک لطیف بات شعری صنعت میں بڑی لطیف بات کی ہے۔ ہمارے شاعر ہیں سید الطاف حسین گیلانی، ان کی توجہ کے لیے شعری صنعت میں کہا غنچے سے بڑھ کر تازگی ملے گی۔ یہ کیوں کہا؟ غنچے کی تازگی معروف ہے، وہ اس لیے کہ غنچہ کس کو کہتے ہیں؟ غنچہ گل نو شگفتہ کو کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، گل نو شگفتہ، وہ پھول جو ابھی کھلا ہی ہو، وہ پھول جو ابھی، وہ کلی جو کھلتی ہے اور پھول بن رہی ہوتی ہے، وہ جو ایک لمحہ یا چند لمحے یا چند دن ہوتے ہیں، اس کلی پر بہار کے دن ہوتے ہیں، وہ شگفتہ ہوتی ہے، کھلتی ہے، اس کو غنچہ کہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اس کو دیکھتے ہی بلبل آتی ہے، اور جب چند دن گزر جاتے ہیں اور بلبل اس کی شگفتگی کو دیکھ کر اس پر شیفتہ ہوتی ہے، اس پر اپنا دل نچھاور کرتی ہے بلبل، لیکن چند دنوں کے بعد وہ گل رانا، وہ کلی جو کھلی تھی گل رانا، وہ افسردہ ہونے لگتی ہے۔ چند دنوں کے بعد اس کا حسن ڈھل جاتا ہے، غنچہ پھول میں بدلتا ہے، پھر اس کا حسن کچھ دنوں کے بعد ڈھل جاتا ہے۔ جوں ہی اس کا حسن ڈھلتا ہے وہ گل افسردہ ہوتا ہے۔ جب ڈھلتا ہے تو بلبل بھی اس کا عشق چھوڑ دیتی ہے، وہ پھر کسی نئے غنچے کی تلاش میں جاتی ہے، کوئی نئی کلی کھلے، اس کے حسن پر جوبن اور بہار آئے، بلبل بھی اس کے چکر لگاتی ہے۔